خلیفے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خلیفے کا فرض منصبی کیا ہے، وہ جو خلیفہ ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اور جس عظیم ترین شخصیت کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا، اسے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رفتگی کی حد تک کتنا محبت، کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ ان کی سخاوت کس درجے کی ہے، ان کی شجاعت کس درجے کی ہے، ان کی وفاداری کس درجے کی ہے، اور پھر ان کے کارنامے کیا کیا ہیں، اور پھر خاص کر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدینے کی ریاست کے کس حالت میں تھی، اور اس کا تذکرہ میں صرف دو عظیم ترین شخصیتوں کے حوالے سے چند الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم ایسے بدترین حالات سے دو چار ہو گئے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات احسان فرماتے ہوئے ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا نہ فرماتے تو ہم تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میرے والد ماجد پر مصائب و آلام کے اتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر وہ مصائب و آلام کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ پر بھی ٹوٹ پڑتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ حالات تھے، اور انہی حالات کے پیش نظر آپ نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے، مرتدین کی سرکوبی کے لیے، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے آپ نے فوری طور پر 11 لشکر تیار فرمائے، اور پھر مختصر سے عرصے میں ان فتنوں کو دبانے کے بعد پھر آپ نے اپنے کارناموں کا آغاز کیا، اور وہ کارنامے بے شمار ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ پڑھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام اور اسی طریقے سے قرآن پاک اور احادیث میں صحابہ کرام کے مجموعی طور پر بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے فضائل اور کمالات جو صحابہ کرام کے لیے مجموعی طور پر بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی اور اس کے علاوہ صرف اور صرف آپ کی شان میں قرآن پاک میں تقریباً 2 درجن کے لگ بھگ ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں عظمت شان صدیقی کے تذکرے اور چرچے کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، آپ کی کنیت سے بھی آپ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے اسم گرامی سے بھی آپ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ کے جو لقب ہیں صدیق اور عتیق، ان سے بھی آپ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ ابو بکر کا مطلب مانا ہے کہ طلوع فجر کی
کرن اول آپ کو اس لیے ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ طلوع اسلام کی کرن اول ہیں، اور آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے. اس کو میں ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر است، اور آپ کی کا لقب جو صدیق ہے تو آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ آپ بہت کچھ دیکھیں گے، سنیں گے، دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. میں نے صرف ایک بات عرض کر دی ہے، ایک صادق ہوتا ہے اور ایک صدیق ہوتا ہے. صادق وہ ہوتا ہے کہ جیسے بات ہو ویسے وہ بیان کر دے. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو بات ناممکن ہو اگر اس کی بات سے نکل جائے تو وہ ہو کر رہتی ہے، یہ صدیق ہوتا ہے. پہلے بھی آپ نے بڑا وقت ضائع کیا ہے تو آپ مجھے کچھ عرض کرنے دیں. عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق کے بہت سے معنی ہیں. عتیق کے معنی پرانا بھی ہے، جیسے کہ بیت عتیق قرآن پاک نے خانہ کعبہ کو کہا، عتیق کے معنی پرانے کے بھی ہیں. آپ کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ قدیم الاسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں. اور عتیق کا معنی ہے حسن و جمال کا پیکر. آپ کو صدیق عتیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ظاہری حسن و جمال کے بھی پیکر تھے اور آپ باطنی حسن و جمال کے بھی پیکر تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. تو جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کی امی یہ کہتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت یہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، یا آمت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. کہ اے اللہ کی بندی، یقینی طور پر تمہیں ایک ولد عتیق کی بشارت ہو. آسمانوں والے تو صدیوں سے اس کو صدیق کہتے ہیں اور دنیا میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی ہوں گے. اس کے بعد میں نے یہ جو آیا مبارکہ پڑھی ہے تو ہر سال میں یہی پڑھتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس سال کچھ نئی باتیں بھی آپ تک اسی آیا مبارکہ کی روشنی میں پہنچاؤں. تو بس بہت سی آیات ہیں، مثلا قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. تو یہ اللہ اس میں موصول ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام ہوتا ہے کسی شے کی عظمت شان کے اظہار کے لیے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک وہ عظیم ترین ذات جو سچ لانے والی ہے. تو عظیم ترین ذات سے مراد کیا؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر صدق بھائی سے بھی پہلے بھی یہ الذی ہے، اور دوسری وہ عظیم ترین ذات جو سچ کی تصدیق کرنے والی ہے. تو یہ اس لیے پھر اس بات اس سے بھی آپ کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے. خیر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا تنصروہ قد نصرہ اللہ، کہ الا تنصروہ، کہ اے سرزمین مکہ میں رہنے والوں، اگر اس ان نازک ترین حالات میں تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو کیا ہے؟ فقط نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے. تین عظیم المرتبت شخصیات جس میں ایک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت سفیان بن عیینہ ہیں، تیسرے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن پہلے میں مولا کائنات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا کہ اس آیا مبارکہ میں مذمن الناس، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی مذمت کی ہے. وَمَدَحَ أَبَا بَکر، کہ اس آیا مبارکہ میں جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائی،
ان سب کی مذمت کی ہے، لیکن اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات مستثنا ہے۔ اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے ڈنکے بچائے گئے ہیں۔ تو یہ تین شخصیتوں کے حوالے سے، پہلے میں صرف ایک آدمی کے حوالے سے بتایا کرتا تھا، سفیان بن عیینہ، آج میں نے دو مزید کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو تین شخصیتوں نے یہ فرمایا کہ اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ تمام کی مذمت کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات اس سے مستثنا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں آپ کی عظمت شان کے ڈنکے بجائے گئے ہیں۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے آپ کا نکلنا ہوا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کے ساتھ آپ کا نکلنا ہوا، تو یہ ثانی اثنین، اس وما ثانی اثنین۔ اب ایک بات بڑے دھیان اور توجہ سے سننی ہے کہ جب کبھی ہم تقریر کرنے لگتے ہیں نا، تو تقریر کرتے وقت کبھی ہم بس یہاں سے ہی یہ آیت مبارکہ یہاں سے شروع کر لیتے، ثانی اثنین۔ تو ثانی کی دو ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ ثانی یہ اخراجہ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور دوسری اس کی ترکیب یہ ہے کہ ثانی یہ منصوب بے نزل خافض ہے، کہ یہاں سے جارے کو حذف کر دیا گیا ہے، اور جارے کو حذف کرنے کے بعد ثانی کو نصب دے دی گئی ہے۔ یہ دو ترکیبیں ہیں بڑی مشہور و معروف، اور اگر ان دو تعریفوں، یہ دو ترکیبیں، اگر یہ کہا جائے کہ ثانی یہ اخراجوں کی ہو ضمیر سے حال واقع ہے، تو پھر ہو ضمیر کا مرجع ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ثانی جب اس سے حال واقع ہوگا تو ذوالحال اور حال دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، پھر اس وقت ثانی اثنین کا مصداق آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہوگی۔ لیکن میں طالب علم ہوں، اور طالب علم ہوتے ہوئے میں ڈنکے کی چوٹ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ترکیب غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ترکیب غلط ہے۔ اور یہ ترکیب غلط کیوں ہے؟ یہ ترکیب اس لیے غلط ہے کہ ترکیب وہ صحیح ہے جو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سنتے ہوئے فرمایا کہ احسان، آپ نے ابو بکر کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ ہے، وہ وا کما کل کہا، یقیناً وہ ان شانوں کے مالک ہیں جو شانیں تم نے میرے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب وہ جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے عرض کی ہے۔ فرمایا اچھا اگر تم نے ان کے بارے میں کچھ کہا ذرا سنا تو دینا۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سنانا شروع کر دیا، اور کیا سنایا؟ وہ فرماتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی السقام، اگر تم کسی معتمد ساتھی کے کسی غم کو یاد کرنا چاہتے ہو، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو اگر تم کسی با اعتماد ساتھی کے غم کو یاد کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا غم دور کرنے کے لیے ان اور ابو بکر صدیق کے کارناموں کو بھی ذرا پڑھ لیا کرو۔ اور پھر فرمایا التالی الثانی المحمود شیمتہ، فرمایا کہ دوسرے بعد میں آنے والے، دوسرے درجے میں آنے والے آپ کی عادات تو بڑی پسندیدہ ہیں، آپ کی بڑی پسندیدہ عادات ہیں، بڑی اچھی عادات ہیں۔ وَأَوَّلَ النَّاسِ تُرًّا صَدَّقَ الرُّسُلَ، اور فرمایا حضرت صاحب نے فرماتے ہیں کہ
रसूल, सब रसूलों की तस्दीक करने वाले सबसे पहले आदमी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है कि सब रसूलों की सबसे पहले तस्दीक करने वाले वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात बरक़ात है। ये फिर मैं अर्ज़ करूंगा कि किस तरीके से है, तो इसकी वज़ाहत मैं बाद में करूंगा अगर मेरे पास वक्त हुआ। इसके बाद फरमाते सानिय सुनैन फिल गारिल मुनीफ कद, फरमाते बरकत वाली अजमत वाली गार में वो दो में से दूसरे थे, वो दो में से दूसरे थे। तो हजरत शान ने सानी किसको कहा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया। इससे ये मालूम हुआ है कि सानी ये अखराजहू की जमीर से हाल नहीं है, बल्कि ये मंसूब बिनसिल हाफिज है। असल में ये ऐसे है कि इस अखराजहुल्लज़ीना बेसानी इसनैने बाद जारे को हज़फ कर दिया गया है और उसको हज़फ करने के बाद सानी को मंसूब कर दिया गया है। तो फरमाया कि दो में से दूसरे के साथ। अच्छा जी, ये सानी है, सानी किस लिहाज से है? एक बात मैंने किसी जमाने में पढ़ी थी और फिर मैंने अपने एक अजीम मुहक्किक से फिर मैंने वो बात सुनी और फिर इस बात को काफी अरसा हो गया। फिर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैंने वो बात पढ़ी, तो वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह को पैदा करने के बाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब ये मुफस्सिरीन कहते हैं, ये बात याद रखें, अज़मत सिद्दीकी के चर्चे और तज़किरे हो, हम उसमें अगर ज़ईफ़ रवायतें बयान करें, ये बहुत बुरी बात है। हम कुरान पाक की रोशनी में सिद्दीक़ अकबर की अज़मत शान को बयान करें, अहादीस की रोशनी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत शान को बयान करें और हम मुफस्सिरीन की तफसीर के मुताबिक अज़मत सिद्दीकी को हमें बयान करना चाहिए। तो वो क्या है? वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह को पैदा किया, अरवाह को पैदा करने के बाद फिर मैं अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो अरवाह ने कहा कि जी हां, क्यों नहीं, अल्लाह आप हमारे रब हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाली हुजूर की जात थी और दूसरे दर्जे पर अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले सिद्दीक़ अकबर थे। ये सानी इसनैन। और फिर सानी क्यों, इसलिए भी सानी है, आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है कि जो साफ सैयदा तैयबा तहरा खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो साफ उन्होंने बयान किए हैं, इब्ने दगना ने भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वही वो साफ बयान किए हैं। और मैं ये कहूंगा कि पीर और मुरीद में कभी निस्बत इत्तिहादी होती है और कभी इंसान पीर को देखता रह जाता है, कभी मरीद को देखता रह जाता है। ये वो बात है जिसमें मैंने पहले इशारतन कह दिया है कि आप ज़ाहिरी हुस्न जमाल के भी पैकर थे और बातनी हुस्न जमाल के भी पैकर थे। ज़ाहिरी हुस्न जमाल के पैकर किस तरीके से हैं कि जब आका नामदार की खिदमत में आप हाजिर होते, कोई आने वाला अजनबी आता, एक निगाह मुस्तफा की जात पर डालता, दूसरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात पर डालता और वो देखकर चश्तर रह जाता, पता नहीं आका कौन है, गुलाम कौन है, नबी कौन है और उम्मती कौन है। तो ये जी। और बातनी कमालात फरमाया शब्बत तो फी सदर अबी बकर मा सब्बल्लाहु फी सदरी, ऐसे कमालात जो अल्लाह ताला ने मेरे सीने में डाले हैं, मैंने उन जैसे कमालात अबू बकर के सीने में डाल दिए। तो लिहाजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ज़ाहिरी हुस्न जमाल का भी पैकर थे और बातनी हुस्न जमाल का भी पैकर थे, इसलिए फिर वो सानी है। इसी तरीके से कुरान पाक में आता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको अपना रब अतनाए फरमाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया वला सौफा यरदा, और मेरा सिद्दीक भी अनकरीब जारी हो जाएगा। ये है सानी। तो बहरहाल हुस्न जमाल में सानी, ईमान लाने में सानी, शुजात में लाने सानी
اور سخاوت میں بھی ثانی، ہر لحاظ سے ثانی۔ سخاوت میں کیسے ثانی؟ سب سے بڑا سخی کون؟ جو اپنے پاس کچھ نہ رکھے سب کچھ دے دے۔ حضور بھی ایسے فرمایا کرتے تھے، اور جب حضور سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی تو فرمایا تو آپ سب کچھ جو کچھ گھر میں تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو یہ سخاوت میں بھی ثانی۔ تو خیر ایک بات میں آپ کو ضرور یہ عرض کروں گا، ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا، بس ہمیں وہ تاریخ الخلفاء ملتی ہے، اور اس میں ایک بڑی ضعیف حدیث ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ محدثین، محققین اور بڑے بڑے علم و فضل والے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضور نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ صدیق اکبر کے کچھ فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا اگر مجھے عمر نور ملے نا پھر میں بیان کر سکوں۔ یہ حدیث موضوع ہے، یہ یاد رکھیں، یہ حدیث موضوع ہے۔ ہاں یہ حدیث موضوع ہے۔ اگر آپ کے مجمع میں کوئی بڑا محدث شیخ الحدیث اٹھ کر بیان کرے، اس کو کہہ دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ کیا یہ صدیق اکبر کی فضائل صرف موضوع حدیثیں ہی تھے ہم نے ثابت کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کہنا شیخ الحدیث، اپنے آپ کو کہنا محقق، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور پھر موضوع حدیثوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کو بیان کرنا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کس نے کیا؟ میرے آقا نے۔ دوسرے نمبر پر توحید کا اقرار کس نے کیا؟ صدیق اکبر نے۔ یہ اچھے طریقے سے یاد رکھنا، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اذهبا فی الغار، تو میں نے کہا تھا کہ میں نے نئی باتیں لانی ہیں، اور نئی باتیں لانی ہیں۔ تو فرمایا کہ اذهبا فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، بھئی یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ یہ تین فضیلت کی باتیں ہیں، تین باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری آنکھیں ہو اور آپ کے چہرے کا دیدار ہو۔ یہ آپ کی تمنا اور خواہش تھی، اے اللہ میری یہ آنکھیں ہوں اور آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا رہے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں اور تنہائی میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت، جیسے کہ ابھی کچھ ساتھیوں نے بیان بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی منقبتیں پڑھی ہیں، اور ایسے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن پہلے کسی استاد سے ضرور تصدیق بھی کروائیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ضعیف روایتیں، ضعیف باتیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت اذهبا فی الغار کی۔ دوسری فضیلت کون سی ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کہ جسم کا وہ حصہ جس مچھلی نے آپ کو نگلا تھا، اس مچھلی کا اندر والا وہ حصہ، اس کا مرتبہ عرش عظیم سے بھی بلند ہے جی۔ تو اور اسی طریقے سے آپ کے قبر والے کی مٹی کا وہ حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ مس ہے، اس کا مرتبہ بھی عرش عظیم سے بلند ہے۔ اور اس گود کا کتنا عظیم مرتبہ ہوگا جس گود میں 3 دن تک میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ تھا۔ تو فرمایا، اور پھر یہ 2 فضیلت کی باتیں اور تیسری فضیلت کی بات ہے، لیکن تیسری فضیلت کی بات عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے کوئی کسی دوسرے کی توہین نہ سمجھے۔ ہم سنی ہیں اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے، لیکن اب سنیں، مقام صدیق سنیں، میرے آقا کا لعاب دہان مولا کائنات کی آنکھوں میں وہی لعاب دہان صدیق اکبر کی عزت پر، سبحان اللہ۔ یہ ہے تیسرا مرتبہ اذهبا فی الغار۔ تو یہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہا تھا؟ آقا نامدار
क्यों? इसलिए कि जब गार में थे ना, और वो गार के शेर कुछ मैंने पढ़े और कुछ मैंने नहीं पढ़े, कि बसानी इसने फिल गारिल मनीफ कद ताफल अदू बिही इज सादल जबला। अच्छा, कहते हैं कि जब सानी इसनैन, तो जब वो मुबारक गार में थे, कहते जब वो पहाड़ पर चढ़े, ताफा बेलदू, दुश्मनों ने आपका मुहासरा कर लिया। ये हम मुहासरा गार का भी हुआ और मुहासरा जो है वाक़ नामदार का भी हुआ, लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि भाई जब आप गार पर जलवा फरोज हुए तो दुश्मनों ने आपका मुहासरा कर लिया। जब आपने देखा कि दुश्मन हमारे करीब पहुंच गए, जब आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये देखा, फरमाया या रसूलल्लाह वो तो आप गए। फरमाया नहीं, वो तो आ गए। फरमाया उन्होंने हमें नहीं देखा, इसलिए कि अगर उन्होंने हमें देखा होता ना, उनमें से ये आदमी जो सामने है ना, ये वहां सामने गार के सामने बैठकर पेशाब कर रहा हो, तो पेशाब करते वक्त आदमी दूसरों से शर्म महसूस करता है। ऐसे मालूम होता है कि इन्होंने हमें नहीं देखा और देख भी नहीं सकते थे। बाद में एक और आया मुबारक आ रही है, उसकी रोशनी में ऐसी आयत का एक हिस्सा आ रहा है, उसकी रोशनी में मैं इसकी वजाहत करूंगा। पर मैं उन्होंने हमें नहीं देखा। तो जब आप घबरा गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहज़न, कि आप गम किसका था? हुजूर का गम था। और तो हुज़न दूसरे का होता है और हुजूर का गम था। ला तहज़न में उलमाए किराम ये खूब जानते हैं, जिस तरीके से अमर तकरार के लिए आता है, इसी तरीके से नई भी तकरार के लिए है। ये अजमत शान है, जिस तरीके से अमर तकरार के लिए होता है, नई भी तकरार के लिए है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये भी तो अजमत शान है सिद्दीकी की एक दलील कि इल्ला तंसरू हो, और दूसरी दलील जो है वो सानिय स्नैन, और तीन दलीलें जो हैं इज़ माफिल गार। इसके बाद फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबीन, कि जब आप अपने साथी को कह रहे थे, ये चौथी दलील। और ये साथी साहबी, यही वजह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबियत नस्से कती से साबित है। लिहाजा आपकी सहाबियत का इनकार करना ये कुफ्र सरी है। और इसी पर मुरतब फरमाया कि ला तहज़न, कि आप गमगीन न हो। तो ये पांचवी दलील कि इसमें नहीं में तकरार होता है। इन्नल्लाह माना, आगे छठी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया तो आपने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह हम सब के साथ हैं, इसलिए कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बेइतमाद कौम पर एतमाद नहीं था, इसलिए फरमाया कि मेरे साथ अल्लाह, मैं अपने कौम की जिम्मेवारी नहीं उठाता। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई तो फरमाया इन्नल्लाह माना, कि भाई हमारे मेरे साथ भी अल्लाह और तुम्हारे साथ भी अल्लाह। और जिस जुमले के साथ माइयत को बयान किया गया है, और वो जुमला इस्मिया भी है, और जुमला इस्मिया इन्ना के की ताकीद के साथ भी है। जुमला इस्मिया भी है और जुमला इस्मिया ये इन्ना की ताकीद के साथ भी है। कि अबू बकर, इसमें भी दवाम है, जुमला इस्मिया में दवाम होता है। फरमाया कि जिस जगह में हूंगा मेरे साथ भी अल्लाह, जिस मकाम पर आप होंगे आपके साथ भी अल्लाह ही होगा। तो फरमाया फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, गमगीन कौन हुआ था? गमगीन कौन हुआ था? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हुज़न किसे था? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जिसे हुज़न था उस पर सकीना भी नाज़िल हुआ, और जिसे हुज़न था तो उसी पर सकीना भी आपने नाज़िल फरमाया, कि उस पर सकीना भी नाज़िल फरमाया। तो अलही की ज़मीर का मर्जे जो है, तो ये मैंने अपनी तरफ से इसमें ये तावील की थी कि अलही ज़मीर का मर्जे साहिब भी हो सकता है, और अलही ज़मीर का मर्जे हुजूर की जात भी हो सकती है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हो सकते हैं। बेतावीले कुल्ले वाहिद मिन हुआ, इस तावील के साथ
تو یہ علیہ کی ضمیر کا مرجع حضور کی ذات بھی ہو سکتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بعد میں مجھے پھر ایک تفسیر سے حوالہ بھی مل گیا کہ علیہ کی ضمیر کے مرجع حضور کی ذات بھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں۔ تو سکینہ کس پر اتارا گیا اور سکینہ کہتے کس کو ہیں؟ اصل بات یہ ہے سکینہ اتارا گیا کس پر اتارا گیا؟ سیدنا صدیق اکبر پر اتارا گیا۔ سکینہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سکینہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 نور، نمبر 2 قوت اور نمبر 3 روح۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سکینہ۔ تو جب آپ کا وقت ہو جائے نا تو جہاں آپ کہیں گے میرا بیان وہیں پورا ہے جی، یہ آپ ذرا خیال رکھنا ہے جی۔ تو کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا جی چلو، تو فرمایا 3 چیز۔ اچھا جی نور کا کیا مطلب ہے؟ نور کا مطلب یہ ہے کہ جس پر سکینہ نازل کیا گیا ہے دلائل اور حقائق کی روشنی میں اس میں کے دل میں ایمان پختہ ہو کر رہ جاتا ہے، یہ نور ہے۔ کہ نور کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس پر یہ نور اتارا گیا ہے تو پھر دلائل اور حقائق کی روشنی میں اس کا دل منور ہو کر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، یہ معنی نور کا۔ قوت کا مطلب کیا ہے؟ قوت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ارادہ پر عزم ہو جائے، جس کا عزم صمیم ہو جائے، جس کا پکا ارادہ ہو جائے، اور اس کا پکا ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے محبوب کا جذبہ، شوق اور محبت بڑھتی چلی جائے، تو یہ ہے قوت۔ اور روح کا کیا مطلب ہے؟ روح کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس آدمی پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اسے تازی تازی نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو یہ سکینہ کا 3 معنی ہے کہ آپ پر سکینہ اتارا گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر پریشان کون ہوا تھا؟ سکینہ کس پر اتارا گیا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو تقویت دی ایک ایسے لشکر کے ساتھ جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ لشکر وہی فرشتوں کا لشکر تھا جس نے آ کر غار کا محاصرہ کر لیا تھا، اور پھر کافروں کو اندر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ اس ایک آیت کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے اتنے دلائل ہیں جو مجھ میں کم عقل نے انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کی عظمت شان کے بارے میں بے شمار رہی ہیں۔ تو وہ جو یہ میں نے ابھی آپ کو جو قصیدہ سنا رہا تھا، تو اس قصیدے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافل عدو بھی ارشاد الجبارہ، وہ جب آپ پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے تو دشمنوں نے صدیق اکبر کا محاصرہ کر لیا، دشمنوں نے صدیق اکبر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ قربان جائیں حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات پر۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ کانا حب رسول اللہ قد علمون، سب کو یہ یقین ہے کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، سب کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ من البریت لم یعدل بہ رجل، تو بعض قصیدوں میں اخذ کا لفظ بھی آتا ہے اور بعض قصیدوں میں رجل کا لفظ بھی آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوبیت کے اس درجے میں کائنات ہستی کا کوئی آدمی مقام صدیق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ہے صدیق۔ فرماتے ہیں من خیر البریت اتقاہا وارفعوہا بعد النبی اوفاہا بما حملا، تو فرمایا سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں
انبیاء کے علاوہ سب لوگوں میں سے آپ سب لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اور پھر مبعرفہ، اور پھر آپ لوگوں پر پیکر رحم و رافت ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وَأَرْفَعَهَا، فرمایا بعد النبی اوفہا بما حملہ، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی جائیں گی، آپ ان سب ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ تو یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصیدہ مبارکہ ہے۔ خیر باتیں تو میں بہت سی وہ کچھ نوٹ کر لایا ہوں، کیونکہ میں کم علم آدمی ہوں نا۔ علماء کرام کا جو علم ہوتا ہے وہ ان کے سینوں میں ہوتا ہے نا، میرا تو علم ہے ہی نہیں، کوئی ادھر سے نقل کر کے کوئی ادھر سے نقل کر کے وہ کچھ چیزیں اپنے سامنے میں نے رکھی ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کرنے کے بعد، جب ان کو پیدا کرنے کے بعد ارواح سے یہ پوچھا، اچھا جی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشۃ العلماء سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، بس میں اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن اصفہانی اپنے وقت کے عظیم المرتبت ولی تھے، اور ولیوں میں ان کا بڑا چرچا اور شہرہ تھا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عید الست کے بارے میں بھی کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھی مجھے اتنا یاد ہے کہ جیسے کہ کل کی بات ہے۔ عید الست کے بارے میں مجھے ایسے یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہے۔ حضرت پیر حری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ عہد الست ایسے جیسے کہ کل کی بات ہے، وہ اپنی ولایت میں ناقص ہے، اور ولی کامل وہ ہے کہ عہد الست کی باتیں جیسے اس وقت تھی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ تو ایک عام ولی کی بات ہے کہ عہد الست کی باتیں اس کے کان میں ابھی بھی گونج رہی ہوتی ہیں۔ مقام صدیق تو بہت بلند و بالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیا تمہیں بھی عہد الست کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے ذرا یاد ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پر سب سے پہلے حضور کی ذات، اور دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ تو بہرحال میں نے گزشتہ سال بھی اسی آیت پر گفتگو کی تھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سال میں نے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں اضافہ کیا ہے۔ اگر صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اگر غلط ہے تو پھر میں آپ سب کے سامنے معاف چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے مقام صدیقیت سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کمزور اور ضعیف روایتیں بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ، اس گناہگار سیاہکار نے بارگاہ صدیقی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو خراج تحسین پیش کیا ہے، اے اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اسے معاف فرما۔ اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ جلہ سے معاف فرما، اور جو اے اللہ اس میں اچھی باتیں اس سے شرف قبولیت سے نواز۔ میرے علاوہ جن ساتھیوں نے بھی
کسی نہ کسی انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اے اللہ اس سے شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ ہمیں مقام صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیاں دے کر ختم نبوت کا اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہماری قربانیوں کی نتیجے میں اے اللہ ہم پر یہ ناموس رسالت پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، اے اللہ اس کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو ناموس رسالت کے ساتھ کھیلنے والے ہیں اس سے اس دنیا میں بھی انہیں تباہ و برباد کر اور آخرت میں بھی اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر آنے والے تمام مشکلات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور غار سور کے ذرات کے وسیلہ جلیلہ سے اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلیں دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں کسی نہ کسی طریقے سے اے اللہ حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ ہم سب کا خاتمہ اے اللہ ایمان پر کرنا، قیامت کے دن ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سب سے بڑی نعمت اپنے دیدار سے نوازنا۔